ہوا کیا فائدہ ہوا، کیا کیا اس سال ہم سے کمیاں رہ گئی، کیا کیا ہم سے غلطیاں ہوئی، کہاں کہاں ہم نے ٹھوکر کھائی، وہ اس کو سوچتے ہیں، اس کا حساب لگاتے ہیں، اور اس کے بعد نئے سال کے لیے نئی تیاری کرتے ہیں، نئے پلاننگ بناتے ہیں، نیا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور نئے انداز میں وہ اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے سوچ و بچار کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا و ما فیہا کہ سب سے قیمتی چیز ایمان کی دولت سے نوازا۔ اب بتائیں، ایمان کی دولت سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ کوئی شے نہیں۔ ایمان کی دولت سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے لیے دنیا سے زیادہ مقدم آخرت ہے، تو دنیا کا مال اکٹھا کرنے والا سال کے آخر میں پلاننگ کرتا ہے، پچھلے کا محاسبہ کرتا ہے، حساب لگاتا ہے، اور آخرت کی فکر کرنے والا وہ ایسے بیٹھا رہے۔ اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ سال کے آخری دن میں وہ مسلمان ہیں، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ زندگی گزارنے کے قانون دیے تھے، کچھ اصول دیے تھے، کیا اس نے اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کو پامال تو نہیں کیا؟ کیا اس نے اللہ کی نافرمانی میں سال تو نہیں گزارا؟ اس کا محاسبہ کریں، سال ختم ہوا، نیا سال آیا، اس کا محاسبہ کریں، توبہ کریں۔ مسلمان کی یہ شان ہے، وہ نئے سال کے لیے نئی پلاننگ کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے پچھلے گزرے ہوئے وقت میں جو نافرمانی کے دن گزرے ہوتے ہیں، جو نافرمانیاں ہوئی ہوتی ہیں، اس سے توبہ کرتا ہے، اور آئندہ کے لیے نیا ارادہ کرتا ہے، پھر سے ارادہ کرتا ہے، پھر سے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر سے کہتا ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس سال انشاءاللہ میں اب کوشش کروں گا اپنی ہمت کے مطابق میں تیری نافرمانی نہ کروں، میں کسی کا دل نہ دکھاؤں، میں کسی کا مال غصب نہ کروں، میں کسی سے حرام نہ کماؤں، میں اپنے پیٹ میں اور اپنے گھر والوں کے پیٹ میں حلال لقمہ ہی جانے دوں، حرام سے بچاؤں۔ تو اس طرح نئی پلاننگ کریں، وہ ایمان والے کی یہ شان ہے، اس انداز میں سال کو گزارے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے بس وہ ظالموں میں سے ہے، جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے۔ اب یہ آیت جس جگہ پر بیان ہوئی ہے، جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی حدوں کو پامال نہ کرنا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور جو ظالم ہے اس کا انتقام رب تعالیٰ خود لیتا ہے۔ اب یہ کس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 سے 4 آیات مسلسل ان کے لیے بیان کی ہے جو شادی شدہ، جو شادی کر لیتے یا جو شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہر مسلمان، ہر مرد و عورت جب بالغ ہوتا ہے اس کے بعد اسلام کی طرف سے اس کو شادی کا حکم ہے، نکاح کا حکم ہے، شرعی اصول کے مطابق وہ نکاح کرتا ہے، تو اس کے اصول ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کو اگر تم پامال کرو گے، میاں بیوی کے آپس کے حقوق یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم اگر اس کو پامال کرو گے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم ظالموں میں سے ہو۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر 228 ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شوہر کے حقوق بیان کی، اور شوہر کے حقوق بیان کرنے کے بعد اب ہوتا کیا ہے، مرد حضرات یہ عورتوں کو تو بتاتے ہیں کہ شوہر کے بڑے اہم حقوق ہیں، بے شک اہم ہیں، لیکن کیا عورت کے کوئی حقوق نہیں ہیں جو مرد پر لازم ہے؟ تو ہمیں قرآن نے کیا سکھایا ہے؟ قرآن نے بتایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مردو
جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح تم پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اسی کی طرح تم پر بھی حقوق ہیں جو عورتوں کے ہیں، اور تم لازم ان کو اپناؤ۔ اگر تم نے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج اگر ہم معاشرہ میں نظر کرتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر دوسرے دن مسئلہ آیا ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا آتا ہے؟ مفتی صاحب 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب کوئی حل ہے؟ یہ ہے حد کو پار کرنے والا، یہ ہے حد کو پامال کرنے والا، یہ ہے حد کو کراس کرنے والا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ شخص ظالموں میں سے ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں تربیت کی ہے کہ ہم نے اگر شادی کرنی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا۔ شریعت نے اس کو اصول دیے، لیکن ہم کیونکہ سیکھتے نہیں ہیں اس لیے ساری زندگی جہالت میں گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح بے سکونی کے ساتھ زندگی بسر ہوتی ہے یا پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ایک اسلوب کے ساتھ یہاں پر مسلمانوں کی تربیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ عورتیں جو ہیں یہ اللہ کی لونڈیاں ہیں۔ عورت کو اسلام نے عزت دی ہے۔ عورت کی پہلے عزت نہیں تھی، پہلے عورتوں کو غلاموں کی طرح استعمال کیا گیا، عورتوں کو جانوروں کی طرح رکھا جاتا تھا، جانوروں کی طرح عورتوں کے قوانین تھے۔ شوہر مر جاتا تھا، عورت کو زندہ ہندوستان میں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ اصول تھے، یہ قوانین تھے۔ ساری زندگی وہ عورت یا تو کہیں چھپ جاتی، کسی کو مل جاتی ہے، شادی شدہ ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا۔ جس عورت کو خون کے دن آتے تھے، جن دنوں میں عورتوں کو خون آتا ہے، عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اور کوئی زیادہ سے زیادہ ہی کوئی سمجھدار ہوتا تو وہ صرف اتنا کرتا کہ گھر سے نہیں نکالتا تھا، لیکن اپنے کمرے میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اتنی نفرت ان عورتوں سے۔ جب اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو عزت دی، اسلام نے عورتوں کو شرف دیا، اسلام نے عورت کا ایک مقام بنایا، بلکہ اسلام نے عورت کو گھر کی عزت بنا دیا، والد کی عزت بنا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اولاد ہی بیٹی سے چلا کے دکھا دی کہ نبی کی اولاد ہی نبی کی بیٹی سے چلی۔ تو اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے۔ اب جب اسلام نے عزت دی ہے، اب جو اس کی عزت کو پامال کرے گا، رب تعالیٰ اسی انداز میں غیرت فرماتا ہے، رب تعالیٰ پھر انتقام لیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہ ساتھ فرما دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مرد عورتوں پر حاکم ہوں گے، یعنی مرد کے حقوق کچھ حد سے زیادہ ہیں لیکن عورت کے بھی حقوق ہیں۔ بات کرنے کا یہ مقصد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان، 2 طلاقیں ہیں، صرف 2 طلاقیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ حد کے اندر 2 طلاقیں ہیں۔ 3 طلاق حد کے اندر نہیں ہے، جس نے تیسری طلاق دی وہ حد کو پار کر گیا۔ تو اب ہوتا کیا ہے، ایک شخص کو غصہ آتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ جی میں نے طلاق دینی ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اسلام نے قانون کیا دی، کیوں جاہل ہے، نہیں سیکھا، نہیں جانتا اسلام نے کیا قانون دیا ہے طلاق کا۔ کہتا ہے 1 2 3 کٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ کیوں؟
ذہن میں ہوتا ہے جہالت بھری ہوئی ہے، ذہن میں ہوتا ہے کہ پکی فارغ کرنی ہے، اور 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ بھائی پکی فارغ 1 طلاق سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے نہیں پتا 3 طلاقیں دیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دی وہ ظالموں میں سے ہے، اس نے حد کو پار کر دیا۔ اب جب 3 طلاقیں دے دیتا ہے، حد کو پار کر دیتا ہے، پھر سوال آ جاتا ہے اور جی اسلام میں اتنی بھی وہ وسعت نہیں ہے کہ کوئی 1 دفعہ تو اس کو چانس ملنا چاہیے۔ بھائی چانس 1 نہیں 2 نہیں 3 تھے، 3 طلاقیں ہیں، چانس 2 تھے، تم نے دونوں چانس ختم کر دیے اور حد کو پار کر دیا، حد کو پامال کر دیا۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم ظالموں میں سے ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے 1 طلاق دی، سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت خلاف شرع کام کر رہی ہے، تمہاری عزت کو پامال کر رہی ہے، خلاف شرع حرکات کر رہی ہے، تو آپ نے اگر فیصلہ کر لیا اگر طلاق دینی بھی ہے، کوشش پہلے تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کوشش کریں ان کو ان کے ساتھ احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں، لیکن اگر ایک حد کراس کر جاتی ہے عورت، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب ممکن نہیں ہے، اب میں اللہ کی حد کو پامال کروں گا، میں اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، تو پھر حکم یہ ہے صرف 1 طلاق دیں، 1 طلاق دیں۔ 1 طلاق آپ نے دے دی، اب قرآن کہتا ہے کہ عدت کے اندر اندر آپ چاہیں تو رجوع کر لیں، چاہیں تو رجوع کر لیں، اور اگر لیکن وہ بھی نیت صالح ہو، نیت بیوی کو تنگ کرنے کی نہ ہو، معروف طریقے سے اچھے طریقے سے آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ رجوع کر لیں، اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو رجوع نہ کریں، جب عدت گزر جائے گی وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، 1 طلاق دی تھی وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب اسلام کی طرف سے اس عورت کو اجازت ہے، قانوناً بھی کوئی جرم نہیں، اجازت ہے جہاں چاہے شادی کرے، نیا رشتہ تلاش کرے، لیکن عام طور پر زیادہ ایسے نہیں ہوتا، زیادہ تر یہ ہوتا ہے طلاق ہوتی ہے تھوڑے دنوں بعد نادم ہو جاتی ہے یار ہم نے غلط کیا، زیادہ یہ مسائل آتے ہیں، اور کوئی کا دکا ہوتا ہے جو واقعتاً پکا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب نہیں، لیکن اکثریت یہ مسائل آتے ہیں، اور جی 2 دن 3 دن مہینہ 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد سال 2 سال بعد رسائی ہو جاتی ہے، ان کو رشتے ہی نہیں ملتے، کہتے ہیں چلے دوبارہ واپس آ جائیں، اب مسئلہ پوچھتے ہیں جی کوئی حل ہے؟ بھئی حل تو آپ نے ختم کر دیے، آپ نے تو طلاقیں ہی 3 دے دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حد کو پامال کرنے والا ہے یہ ظالموں میں سے ہے، تم نے تو حرام کام بھی کیا، اور اپنے لیے جو آپ کے آپشن تھے، جو شریعت نے آپ کو آسانیاں دی تھی، وہ اختیارات دیے تھے، وہ اپنے ضائع کر دیے، 3 طلاق اکٹھی دے دی۔ تو 1 طلاق کے بعد وہ چاہے تو عدت کے بعد عورت نیا نکاح کرے، نئی شادی کرے، نئی آپس میں رسائی ہو جاتی ہے تو دوبارہ نکاح کر لیں، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، حلالے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ سٹامپ پیپر لیتے ہیں، اس کے اوپر پہلے سے لکھا ہوتا ہے طلاق ثلاثہ، پہلے سے لکھا ہوتا ہے، تو واضح بات ہے مفتی نے تو فتویٰ وہی دینا ہے جو اوپر لکھا ہے، آپ نے طلاق ثلاثہ لکھا اوپر، نیچے جو مرضی لکھے سائن کر دیے، وہ طلاق ثلاثہ میں شامل ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو اس چیز کا خیال کیا کریں، اور یہ پیغام آگے بھی بتائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات یہ کی ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یعنی اگر بیوی کو رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، نیت ٹھیک ہے تو واپس لے لو، رجوع کر لو، 1 طلاق ہوئی یا 2 3 نہیں، جب 3 طلاقیں دے دیے کوئی رجوع نہیں ہے، مغلظہ ہو گئی، اب رجوع نہیں ہو سکتا، 1 دیا یا 2، تو اچھے طریقے سے آپ ان کو رکھیں، اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو
تسریحم بِإِحْسَان، یہ توجہ طلب والے الفاظ ہیں. تسریحم بِإِحْسَان، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ رکھنی نہیں ہے تو تسریحم بِإِحْسَان، پھر اپنی بیویوں کو چھوڑے احسان کے ساتھ، اچھے انداز میں. ہمارا کیا طریقہ ہے؟ طلاق بھی دی، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین، پھر بیوی کو دھکے دے کے نکال دیا، پھر بیوی کو دھکے دے کے نکالنا، پھر اس کی برائیاں بیان کرنا، پھر جو مسئلہ لکھا ہوتا ہے اسٹامپ پیپر پہ یا مفتی صاحب کے پاس جو سوال آتا ہے، یہ بیوی ایسی ہے، یہ بد چلن ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسی ہے، یہ مجھے مروا دے گی. یہ غیبتیں بیان کرنے کی قرآن نے اجازت نہیں دی، لیکن ہر طلاق دینے والا کیا کرتا ہے؟ پہلے بیوی کی غیبتیں بیان کرتا ہے، برائیاں بیان کرتا ہے. تو یہ قرآن کی پھر مخالفت کرتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے جب بیوی کو طلاق دینی ہے، اگر دینی پڑ جائے، دینی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ حل ممکن نہیں ہے تو پھر قرآن کا حکم یہ ہے کہ اچھے انداز میں اس کو راضی کر کے بھیجیں اور مزید گناہ پر گناہ نہ کمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.